چلے گا, کہاں ڈوب گئے. اتنا زوال, اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا. ان کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں, ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے, کس سے غلطی نہیں ہوتی. ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا. باقی طارق جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح, میں غلطی سے کہہ گئے, جان بوجھ کے کہہ گئے, ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے, کفر کی توبہ. یہ میں درد سے بول رہا ہوں, زوال ہے, زوال خوفناک زوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے, عوام کا کیا. طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے. عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا, اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا. اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا, آپ نے گلے لگا لیا, توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے. میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ, آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے, کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر, کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں, بول رہا ہوں, بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, گستاخی کرنے سے, نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا, گناہگار ہے. نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے, نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے, زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا. تمہارے لیے ہاتھ اٹھا, میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, پوچھ کے ہو. وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا, یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو خردتن خاسئین, ہو جاؤ بندر خنزیر. یہ نہیں کروں گا, ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. بھائیو, میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے. اسے مت توڑو, مسلمان بن کے رہو, فرقوں میں مت بٹو. اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے. میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میں اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. صدقہ نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت. اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے. جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے. جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے, تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو, میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ رسول کا واسطہ دیتا, مسلمان بن کے رہو. یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے, یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے. میں آج کو نہیں روتا ہوں, میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا. علماء آپس میں دست و گریباں, عوام دست و گریباں, سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو, کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے. نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا. اسپین میں گیا 2-3 دفعہ, میں رویا ہوں, حکومت کے جانے پر نہیں رویا, میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے. ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتا؟
कोई लिखा हुआ जिसको वो पढ़ रहा है, लिखे हुए में भी गलती हो जाती है, नकल करने में गलती हो जाती है। पाक पाकीज़ा ज़बानें हैं जिन पर अल्लाह बोलता है, वो खता से पाक है। मेरे भाइयों, ज़बान की गलती को कुफ्र व इस्लाम, इख्तिलाफ राय को कुफ्र व इस्लाम, इख्तिलाफ अमल को कुफ्र व इस्लाम। क्या जवाब दोगे आप? मस्जिद में बैठे हुए चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है। एक सहाबी आते हैं, काब बिन अजरा, या रसूल अल्लाह माली अराका मुतगय्यरन लो, आज आपको क्या हुआ है? आपका रंग बड़ा पीला है। आपने पेट पर उंगली रखी। मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ज़ात कबदन मुंद सलास। काब आज 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे पेट में एक लुकमा दाखिल नहीं हुआ। अब बाग में तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला बिन उमर साथ हैं, खजूरें गिरी पड़ी, खराब खजूरें उठा के साफ करके, मिट्टी झाड़ के साफ करके खाने लगे। और अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगे, तू नहीं खाता? कहा जी मुझे भूख नहीं। आपने कहा मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए जन्नत के दस्तरखान जमीन पे आ सकते हैं, फरिश्ते हाथ धुलाने के लिए खड़े हो सकते हैं, सोने चांदी के महल खड़े किए जा सकते हैं। जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहा फातिमा, जिसको जन्नत की औरतों की सरदार कहा, जिनका आसमान पे फैसला किया फिर जमीन पे जाहिर हुआ। आपने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया, लोगो जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं अपनी बेटी फातिमा को अली के हाथ में दे दूं। उनके घर तशरीफ ले गए, वो बीमार थी। बेटी मैं अंदर आ जाऊं? मेरे साथ एक अरब सरदार भी इमरान। अर्ज की, या रसूल मेरे घर में तो कोई बड़ी चादर नहीं जिससे मैं कोई पर्दा कर लूं। असी तरह चादर मिंबर तभी बिछाई हुई। तो आपने अपनी चादर अंदर की, कहा बेटा ये ले लो मेरी चादर। बाप की चादर से अपने जिस्म को लपेटा, आप अंदर आए, पूछा बेटी सोना बीमार हो क्या? तो बाप को देख के रोने लगी। कहा या रसूल अल्लाह भूख तो पहले ही थी, अब बीमारी भी आ गई है, 2 इम्तिहान आ गए। ताइफ के पत्थर खा के मुस्कुराने वाला, ओहद पहाड़ में दान तोड़वा के साबित कदम खड़ा होने वाला, बेटी के आंसुओं ने मोम कर दिया और आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू आए और आपने ऐसे गले लगाया और आप भी रोने लगी। और कहा बेटी वल्लज़ी बअस अबाकी बिलहक़, उस जात की कसम जिससे कब्जे में तेरे बाप की जान है, और उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बरहक बना के भेजा है, आज 3रा दिन है तेरे बाप ने कुछ नहीं खाया। फिर फरमाया मेरे रब ने मुझे कहा है मेरे महबूब ये ओहद पहाड़ सोना चांदी बना दो, आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए अपना सब कुछ लुटाया है, अपने घर को लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। आखिरी थे, आपके बाद कोई आने वाला नहीं था, हर शय मुकम्मल करके दी। ला नबी बअदी वला उम्मत बअदकुम, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब, मेरा ये दीन आगे पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे है। भाइयों, आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश है, अपनी मंजिल अल्लाह को बनाओ और रहबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, जो आपको अल्लाह से मिला देंगे, अल्लाह से जोड़ देंगे। हमारी लॉटरी निकली कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती मिले, आखिरी नबी, कायनात के नबी, इंसानों के नबी, जिन्नात के नबी। आप तो गोह का लफ्ज शायद भूल गए हों। गोह एक बड़ा जानवर होता है, इतना बड़ा, जिसे अरब जाहिलियत में खाते थे। हमारे यहाँ चमार अब भी खाते हैं, जो खैमों में खाना बदोश बहुत बड़ा होता है, छिपकली नुमा। एक बद्दू शिकार करके गुजर रहा था, आपकी महफिल से गुजरा। कौन है ये? भाई वो नबी है। आया, गोह शिकार ज़्यादा मरी हुई, उसकी दुम से पकड़ के यूं फेंका, कहने लगा मोहम्मद ये गोह अगर कह दे तो नबी है तो मानता हूं, वरना नहीं मानता। और बड़े इत्मीनान से खड़ा हो गया कि मोया तो बंदा नहीं बोलेंदा, जानवर की बोलना है।
اور وہ ایسے مری پڑی ہے، تو آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گو. اس نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. او بدو دی تو چوکڑی گئی. آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام. میں اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے. ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے. سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے. وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے. کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے. ہستی تو ہستی ہے. ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود ہیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء. یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں. اور ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے. زندگی تو زندگی ہے. دو گدھے تھے، عفیر، یافور. 2 خچر تھے، دد الفضہ. 4 اونٹریاں تھیں، اسبا، جدعا، شہبا، قصوا. 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب. چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. سب کے نام سنا دیے. لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقب، سبحہ، ورد، مرتجز، مرتجل، یعصوب. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول. اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ کہ بہت حسین گھوڑا تھا. میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا. میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، یعصوب اور ورد. اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، اونٹ. درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے، خچر. تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے، گدھا. اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں. زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے. کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو. کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور
مسعود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس فبن آدم علیہ السلام. یہ میرا حبیب ہے. اب ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی. یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا, یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا. میں نے 8 سال پڑھا, میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا. محبت سکھائی. اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے. تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے, ایک پینی کا سوال. اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر, کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا, میں اپنے ٹکٹ پر آیا, پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آ رہا ہوں. صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں. وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں, گستاخ رسول بھی. کیا ظلم کرتے ہو, کسی کو کافر کہنا اتنا آسان. ٹھیکہ لے لی, کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں. کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا, ازواج مطہرات کا, صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آنکھ بھڑکا سکتا, کتنے دنیا میرے بیان سنتی, میں نہیں بھڑکا سکتا آنکھ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, بھائی امت بن کے رہو, مسلمان بن کے رہو, جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں بھائی کو اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق. میرے نبی پانی پی رہے تھے, ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی, یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے. تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا. کہا ابا پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے, پی لو. کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیتا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں, اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر, میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے. میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان, امت پر کفر کے فتوے, واجب القتل کے فتوے. کہ تمہیں موت نہیں آئے گی, تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا. اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے, یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا دے دوں. یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے. سوچو صحیح, منافقت کو ایک طرف رکھ دو, سب سے پیاری بیوی. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بھری محفل میں کہا, عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا, لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے, ان کو توقع نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے, آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے, جن کی گود میں سینے پر سر تھا, کائنات کی واحد خاتون, مات فی سحری و نحری. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے اور یہ گال, یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا. اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی, یہ وہ خاتون ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, شہد شاہد من اہلہا, زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں, زلیخا جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے. امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا, میرے اللہ نے گواہی دی. اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری, ان پہ تہمت لگائی, اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں.
तुम सोचो तो को तुम्हारी बेटी पे तोहमत लगा दे, तुम्हारी बीवी के तोहमत लगा दे पाकीज़ा औरत पर, तुम उसे कत्ल करने के पीछे फिरोगे या कम अज कम जिंदगी भर का बाइकाट करोगे। ये वो खातून है जिनकी पाकी को बयान करने के लिए अल्लाह गवाह बना, कुरान गवाह बना, जिनका हुजरा मेरे नबी का रोजा बना, जहां 70,000 फरिश्ता सुबह आता है शाम तक दरूद सलाम पढ़ता है, शाम को आता है सुबह तक दरूद सलाम पढ़ता है। क्या दुख नहीं देखा उस वक्त। और मेरे नबी कह रहे हैं ये लो मेरा कुर्ता अपने बाप को कफन दे दो। फिर कहा या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ा देंगे। कहां पढ़ा दूंगा, शायद बख्शिश हो जाए। ये अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा है और अब अहद सहाबा को खड़े हुए हैं सफ बना के, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आके खड़े हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह आपको पता है ये कौन है? कहा पता है, जानता हूं। तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे? कहा अब उमर मुझे अल्लाह ने रोका नहीं, ये कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद माफ हो जाए। फिर कहा मेरे अल्लाह ने कहा है 70 दफा भी तो इनके लिए दुआ करेगा तो माफ नहीं करूंगा। मेरे नबी ने कहा अगर मेरा अल्लाह ये कहता कि तू इसके लिए अगर 70 दफा दुआ करेगा तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इसके लिए 70 दफा दुआ कर देता। तुमने क्या कर दिया? फिर आपने जनाजा पढ़ाया, आप पीछे पीछे कब्र में दफन तक गए, तो उसको कब्र में उतार चुके थे। आप जब पहुंचे आपने कहा बाहर निकालो। बाहर निकाला गया, सबके सामने मुंह से अपना थूक निकाल के उसके मुंह में डाला, शायद बख्शिश हो जाए। 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा ये मंजर देखकर। मेरे भाइयों मैं बड़े दुख से बोल रहा हूं, सुबह मेरा सफर भी है, जल्दी आना है, मैं लंबी बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख दिया है कि हम जिल्लत और पस्ती की इंतहा को पहुंच चुके। जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये काफिर वो काफिर, मार दो कत्ल कर दो। हद हो गई है। तो आओ भाइयों मिल के तौबा करें और उम्मत बन के रहें। ये तबलीग एक नेमत का मिली है तुम्हें, ये तबलीग सदियों बाद एक खूबसूरत काम मिला है जो फिरका वारियत का दाई नहीं है, जिसमें उम्मत का हर तबका चल रहा है। मैं अपने उन उस्तादों का शुक्रगुजार हूं जिनकी जूतियों में बैठकर उन्होंने हमें उम्मत बने का सबक सिखाया, हमें मोहब्बत सिखाई। मैं तुम्हें बता रहा हूं मिंबर रसूल पर बैठकर मैंने 8 साल 7 साल अपने उस्तादों के सामने कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ी। उन्होंने कभी किसी मुसलमान फिरके के खिलाफ हमारा जहन नहीं बनाया, सबके लिए हमें अपना अमल बताया, अकीदा बताया, पुख्ता किया, लेकिन किसी से मुतनफर नहीं किया। यही तबलीग का पैगाम है। आओ भाइयों उम्मत बनकर रहें, मुसलमान बनकर रहें। भाइयों दोस्तों बच्चों, अक्सर तो माशाल्लाह न उम्र नौजवान नस्ल आई हुई है। बहुत खुशी हो रही है आप सब नौजवानों को देखकर। यही उम्र होती है सही बुनियाद रखने की और गलत बुनियाद रखने की। तो हम इस दुनिया में खुद नहीं आए, अल्लाह लेकर आया है। हम अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहते, अल्लाह ले जाएगा। इस कायनात में कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनी, सारी कायनात अल्लाह के इरादे से बनी। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा, अभी मैंने पढ़ी यही तिलावत की। तुम ज्यादा मजबूत हो या आसमान? बनाहा, तेरे अल्लाह ने इसे बनाया। खलक़हा, तेरे अल्लाह ने बनाहा। फसव्वाहा, और उसकी छत को बराबर किया। अच्छा ये देखो, ये छोटी सी छत है, 1 2 3 4 सुतून इसको थामे हुए हैं। इतना बड़ा आसमान है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बगैर अमद, कोई तक विखाओ मैनू भी खंबा, कोई सुतून, कोई थम विखाओ, इतना बड़ा जो मैंने आसमान खड़ा किया है। फिर अगर छत के नीचे ये ना हो तिरक, तो छत फट जाती है। तो अल्लाह ताला दूसरी बात कहता है, मालाहा मिन फुरूज, देखो इतना बड़े आसमान में कहीं कोई फटा है? हल तरा मिन फुतूर,
پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وهو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے نک ساڑھا تھا نک ایڈا وڈا ہے تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی، اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہ کے دکھا دو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا، آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر